بے شمار کرامتیں ہیں. غوث پاک نے کس طرح سے باطن کو سنوارا، کس طرح سے غوث پاک نے باطنی تربیت فرمائی، ولی کس طرح سے بنایا، کس طرح سے مقامات ولایت میں عروج عطا فرمایا. تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کرامات میں ایک کرامت بتاتا ہوں کہ یہ صرف ظاہری اعتبار سے باطنی معاملات کو ہی نہیں، صرف صوفیہ کی جماعت بھی نہیں پیدا کی غوث پاک نے، غوث پاک نے مجاہدین کی جماعت بھی پیدا کی. جہاں صوفیہ کی جماعت کو پیدا کیا، وہاں ایک طرف اپنے وقت کے بڑے بڑے جید علماء کو پیدا فرمایا. آپ دیکھیے یہ بغداد شریف کی، یہ عراق کی سرزمین ہے. اسی عراق کی سرزمین پر کردستان کا رہنے والا ایک 8 سال کا بچہ ہے. وہ بچہ 8 سال کا ہے اور اسی بغداد کی سرزمین پر ایک شخص نے ایک منبر کو تراشا ہے. بڑا ہونہار تھا، اپنی پوری قابلیت اس نے کام میں صرف کی اور ایک منبر بنایا. اتنا خوبصورت منبر بنا کہ پورے دنیا سے لوگ اسے دیکھنے آنے لگے. پیسوں کی بولیاں لگنے لگی. بعض امیر حضرات یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے لیے ایک باقاعدہ محل بنائیں گے اور اس محل میں اس منبر کو رکھیں گے. بادشاہوں نے دیکھا تو کہا ہم اپنے دربار میں اس منبر کو سجائیں گے. بعض نے کہا کہ ہم اپنے اس کے لیے مسجد بنائیں گے اور مسجد میں رکھیں گے. کئی سال لگے اس شخص کو اس منبر کو تراشنے میں اور منبر بنانے میں. اس بنانے کے بعد میں اب اس کی جب بولیاں لگی، اب ظاہر سی بات ہے آپ کوئی چیز بناتے ہو تو کوئی چیز گھر میں رکھنے کے لیے نہیں بناتے انسان، بیچنے کے لیے تاکہ اس سے اس کو فائدہ حاصل ہو. جو کاروبار کرتے ہیں، جس کام میں آپ ماہر ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کام سے آپ کو فائدہ ہو. تو اس شخص نے بڑی محنت کی تھی، منبر بنایا تھا، لاکھوں لاکھ اس کے اوپر پیسے اس کے پاس لوگ منہ بولا دام دینے کے لیے تیار تھے. بادشاہوں نے اپنا معاملہ پیش کیا کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں. وزیروں نے کہا یہ شخص بیچنے کو تیار نہیں، وہ منبر بغداد میں رکھا ہوا ہے. ایک دن ایک 8 سال کا بچہ اس منبر کو آ کر دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے لگتا ہے کہ واقعی یہ منبر ہے کیا. بڑے غور سے دیکھ رہا تھا وہ بچہ. اتنی بولیاں لگنے کے باوجود بھی اس شخص نے اس منبر کو نہیں بیچا. اس بچے کو دیکھنے کے بعد میں کہا کہ بیٹا اس منبر کو دیکھتے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس 8 سال کے بچے نے، اب سوچئے جہاں ہمارے بچوں کو 25 سال میں دین کا شعور نہیں آتا، جو ہماری قوم 25-30 سال کی ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کا الف با پڑھنا نہیں جانتی ہے، جو اتنی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی جن کے اندر حساسیت کا کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوا، جو آج بھی یا تو آوارہ گردی میں ہے یا ڈسکو میں ہے یا پب میں ہے یا پھر نشے کے بازار میں چور ہے، یا نشہ بیچ رہے ہیں یا نشہ خرید رہے ہیں. ہماری قوم کے 8 سال کے بچوں کی بات کو جانے دیجیے، 30-35-40 سال ہونے کے بعد میں بھی شعور کی منزل پر وہ لوگ پہنچے ہوئے نہیں ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا یہی ہے، اسی میں کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ، کیا کرنا ہے دیکھیں گے بعد میں جو ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نہ ماں باپ کی ویسی تربیت، نہ اولاد ویسی بنی، نہ ماں باپ خود ویسے بنے. اگر ماں باپ اچھے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے اولاد میں دین کا شعور بیدار ہوتا. اور قوم کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو اچھوں کے گھروں میں جو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے گھروں میں وہ ٹی وی جیسی بلا آ گئی ہے نا.
ہم نے بعض وہ لوگ جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ان کے بچوں کو دیکھا کہ وہ دنیا کے ماحول میں اس نے رنگ گئے کہ پھر انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی. یہ عالم ہے, یہ معاملہ ہے, یہ حقیقت ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین کا شعور ہم سے دور ہو گیا. ہم نے دین کی طرف, دین کو دوسرا درجہ دیا, دنیا کو پہلا درجہ دیا. اب یہ بچہ ہے جو 8 سال کی عمر کا ہے, وہ غور سے دیکھ رہا ہے. پوچھا گیا کہ حضور کیا بات ہے کہ اس منبر کو آپ, پوچھا گیا کہ بیٹا کیا بات ہے اس منبر کو دیکھ رہے ہو؟ تو وہ 8 سال کا بچہ جواب دیتا ہے کہ میں اس منبر کو خریدنا چاہتا ہوں. کتنی بولی ہے اس کی؟ شخص نے کہا, تاجر نے کہا کہ تم اس کو لے پاؤ گے؟ کہا بولی بتائیے, میں اس کو خریدوں گا. کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کہ اس منبر کو لے کر تم کہاں جاؤ گے؟ اب اس بچے کا جواب سنیے, کیا کرو گے اس منبر کو لے کر؟ وہ 8 سال کا بچہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پر کھیلنا ہے. وہ 8 سال کا بچہ جواب دیتا ہے کہ میں اس منبر کو بیت المقدس میں لگاؤں گا, مسجد اقصی میں لگاؤں گا, فلسطین میں لگاؤں گا. سب تعجب میں, لوگ جمع ہو گئے تھے, سب تعجب میں کہ اس 8 سال کے بچے کی. بہر کے بچہ تو بچہ ہوتا ہے, تاجر چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ بیٹا لے لینا, ٹھیک ہے. اس تاجر نے کہا کہ میں نے اس منبر کو تمہیں دے دیا, جس کو بڑے بڑے بادشاہ جس منبر کے لیے بولی لگا چکے تھے, بڑے بڑے رئیس شخص حضرات اس منبر کے لیے پیسوں کی بولیاں دے چکے تھے, اس نے کسی کو نہیں دیا تھا. اس تاجر نے جواب میں صرف یہ کہہ دیا کہ میں یہ منبر تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ یہ بچہ ہے 8 سال کا, اس کو کیا شعور؟ اب جواب سنیے اس تاجر کا. اس نے کہا کہ میں نے اس منبر کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ کوئی آنے والا آئے اور یہ کہے کہ اس کو بیت المقدس میں لگا. کسی نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی سوائے اس 8 سال کے بچے کے. اس نے مجھ سے کہا کہ اس منبر کو بیت المقدس میں پیش کرنا ہے, لگاؤں گا میں. اب چاہے وہ اسے بیت المقدس پہنچائے یا نہ پہنچائے, مگر جس کام کے لیے میں نے اسے بنایا تھا وہ کام آج پورا ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس آئی گئی بات ختم. 8 سال کا بچہ تو بچہ تھا, کیا شعور تھا اس کے اندر. اب وہ بچہ 12 سال کا ہوا, 12 سال کی عمر ہے, بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں پہنچا ہے. بڑے پیر نے اپنی انگلیوں کے, اپنا دستے کرم اس پہ اس کی گردن کو یوں رکھا. بڑے پیر کی انگلیوں کے 3 نشان اس کی گردن پر آئے, اور مرتے دم تک وہ 3 نشان اس کے گردن پر رہے. لوگوں نے پوچھا تھا اس سے کہ تم نے اتنے جہاد کیے ہیں, مگر تم کبھی جہاد میں شہید نہیں ہوئے, اور بستر مرگ پر تمہیں موت آئے گی؟ کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت جہاد کیے, مگر یہ بات میں جانتا ہوں کوئی دنیا میں ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو میری گردن کو میرے دھڑ سے الگ کر سکے. مجھے شہادت جنگ میں جو ہے میں شہید نہیں ہو پاؤں گا, میں اسی بستر پہ میرا انتقال ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری گردن پر بڑے پیر دستگیر کی انگلیوں کے 3 نشان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی کہ جو اس نشان کو, 3 انگلیوں کے نشان کو کاٹ سکے. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے اس لیے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جاتے ہیں.
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह। अब तरबियत देखिए, मैं आपको आपके आज के माशरे की तरफ लौटाना चाहता हूँ। हमने अपनी औलाद को कितनी तरबियत दी है? कभी हमने अपनी औलाद को इश्क रसूल का एक दर्स दिया? इतना वक्त ही कहाँ मिलता है। जब गए तो घर में टीवी ऑन किया, टीवी देखने लगे, जब सोए तो दूसरा टीवी देख रहा है। इतना वक्त कहाँ मिलता है। और जब जितना वक्त मिला उतना वक्त या तो मोबाइल में या तो वो गंदी बातों में लगा दिया कि तरबियत का वक्त नहीं मिला। इसलिए हमारे बच्चों का आलम यह होता है कि 10 पैदा कर लो, 10 को बाहर गलियों में भेज दो ताकि उसको पाले दूसरे गली वाले। फिर वही बच्चे गंदी गंदी गालियां सीख कर घर में आते हैं, माँ बाप को गंदी गालियां देते हैं। और बाज माँ बाप को तो मैंने यहाँ तक के देखा है, बापों को, कि उसके सामने उसके बच्चे ने कोई गंदी गाली दी है तो बगैर उसे थप्पड़ मारने के वो उससे खुश होता है उसके रिश्तेदार, उसके चचा वगैरह, और कहते हैं कि एक मर्तबा और एक मर्तबा देकर दिखा। क्यों? क्योंकि तरबियत इतनी गंदी है। जाहिर सी बात है, माँ बाप की तरबियत नहीं हुई, वो अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे। आज जिस बच्चे को गाली देता हुआ देखकर तुम्हें खुशी हो रही है, कल वही बच्चा तुम पर हाथ उठाएगा, तब पछताओगे कि हाय मैंने क्या किया। क्योंकि तरबियत, माहौल ही इतना खराब हो चुका है। हमारे बचपन में एक दौर हमने बहुत कम देखा, लेकिन हमारे अब्बा कहा करते थे कि हमारे दौर में वो एक दौर था कि जहां पर, और हमने भी उस दौर की कई झलकियां देखी, ऐसा नहीं कि नहीं देखा अपने बचपन में, कि अगर मोहल्ले में निकलते थे तो अगर मोहल्ले का कोई आदमी अगर बच्चों को थप्पड़ मार दे तो जब जाकर घर में बोलते नहीं थे कि फलां आदमी ने मुझे मारा है गली में, और अगर बोलते थे तो बोलने के बाद में बाप का काम ये होता था कि अपने बच्चे को और एक तमाशा मारता था कि शायद गलती तेरी ही होगी इसलिए उन्होंने तुझे मारा। आज ये है कि आज कोई दूसरा मारता भी नहीं है। आज अगर चचा ने मार दिया तो बाप और माँ उससे लड़ने चली जाएगी। पड़ोसी और मोहल्ले का आदमी तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि तरबियतें वैसी थी। एक दौर वो था कि जिसको आज लोग आम तौर पे, बेटा अपने बाप के सामने बैठकर सिगरेट पीता है, बेटा अपने बाप के सामने खड़े होकर, अपने बड़ों के सामने खड़े होकर गुटखा खाता है, उसको ऐब नहीं समझता। 24 घंटा मुंह में वो गुटखा रहता है। वो ये समझता ही नहीं है कि कब मौत आ जाए, और जब मौत आएगी तो ये मुंह में जो गुटखा भरा हुआ है उसे पता भी नहीं होगा कि उसे कलमा की तौफीक भी नहीं नसीब आएगी। 24 घंटा वो मुंह में चबाते रहो, 24 घंटा। मौत का कोई वक्त नहीं। अगर मौत उसी वक्त में आ गई जिस वक्त में आपके मुंह में वो गुटखा रखा हुआ है, बताओ क्या कलमा पढ़ पाओगे? उतना भी वक्त मौत आपको नहीं देगा, और मौत तो देती ही नहीं है वक्त। तो बहर कैफ एक वक्त था कि बच्चों को, ये बूढ़े होंगे जिनकी उम्र 50-55 साल हुई होगी, वो जानते होंगे, जब कोई सिगरेट पीता था, अगर किसी नौजवान को ये आदत लग गई वो गंदी, तो वो जब पीता था तो पीने के वक्त में वो मोहल्ला, तो घर तो बहुत दूर की बात है, मोहल्ला बहुत दूर की बात है, वो शहर के किसी दूसरे कोने पर जाकर छुपके से सिगरेट पीता था ना। जो 50-55 साल के हैं वो शायद इस बात को समझते होंगे, और जब पीने के बाद में भी यहाँ वहाँ चारों तरफ देखता था कि शायद मुझे मेरे कोई पहचानने वाला तो नहीं देख रहा है। खौफ इतना था। ये खौफ नहीं था बल्कि ये अदब था कि अपने बड़ों के सामने ये काम मैं करूं कैसे, इसको ऐब समझा जाता था। आज वही बेटा अपने बाप के सामने खड़े होकर सिगरेट पीता है और फूंक मारता है ना। पहले इमाम के सामने, इमाम जिस गली से गुजर जाए उस गली की औरतें घर में भाग जाती थी, अरे इमाम साहब आ रहे हैं। आज वही औरतें बाल बना रही होती है इत्मीनान से, जाने दो इमाम साहब है तो हमें क्या करना है। हो रहा है नहीं हो रहा है, पूछिए।
یعنی معاشرے کے کسی عزت دار کو عزت دی جاتی تھی اس کے منصب کے اعتبار سے. ایک عالم دین کو دیکھتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. اب عالم گزرتا ہوتا ہے لوگ توجہ نہیں دیتے, جانے تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ سارے کام ہونے لگے. اور پھر یعنی یہ اس قدر, کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تربیت, جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں ہوئی. ہماری تربیتیں کہاں لگ گئی؟ تو ہماری تربیتیں اسی میں ختم ہو گئی کہ تیرا پیر بڑا کہ میرا پیر بڑا. سمجھے؟ تم نے میرے پیر کو بلایا تو پھر تمہارا پیر آیا تو اب میں میرے پیر کو بلاؤں گا. خالی اسٹیج پہ اسٹیج لگاؤ, بس اسی میں ہماری تربیتیں گئی. سمجھے؟ ایک دوسروں کی عزتوں کو کیسے اچھالنا ہے, دھجیاں کیسے اڑانی ہے, انہی کاموں میں ہماری ساری تربیتیں اور ساری طاقتیں صرف ہوئی. یہ حقیقت ہے. کس قدر جو ہے وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنا, ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کرنا, کمیاں نکالنا, یہی ساری چیزیں ہمارے اندر رہی. کیوں؟ کیونکہ تربیت کا اثر ہے. نہ ماں باپ نے تربیت کی, نہ ہم نے دین کی طرف کوئی توجہ کی. یہی بچہ جب 12 سال کا ہوا بڑے پیر کی بارگاہ میں گیا. ایک روایت کے مطابق بڑے پیر سے مرید ہوا. ایک روایت کے مطابق بڑے پیر کے صاحبزادے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالی ان سے وہ مرید ہوا ہے. اور وہ سیدنا عبدالعزیز کون ہے؟ یہ غوث پاک کے تیسرے یا چوتھے نمبر کے صاحبزادے ہیں با اختلاف روایت میں. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے میں سپہ سالار تھے اس فوج کے, وہ حضرت عبدالعزیز تھے. یہ غوث پاک کے صاحبزادے تھے. اور بڑے پیر نے انہیں سیف عطا فرمائی تھی. سیف سمجھتے ہو؟ تلوار, جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے وقت میں آپ نے استعمال فرمائی تھی. الحمدللہ وہ تلوار اس وقت میرے تو اب بڑے پیر کی تربیت دیکھو. ابھی اسی بچے نے بڑے پیر کی بارگاہ میں مرید ہوا یا غوث پاک کے صاحبزادے سے مرید ہوا. ابھی وہی بچہ آگے بڑھا. ایک دن پہلے ہم کیا بولتے ہیں, آج ہماری تقریر کیا ہوئی, کل صبح کو کسی سے پوچھا جائے گا تو کوئی اکثر کہیں گے, یا تو کچھ لوگ اس میں عیب نکالیں گے, یا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یار بہت اچھی ہوئی مگر یاد نہیں. پرسوں تک تو سب صفایا ہو جائے گا. مگر وہ 8 سال کے بچے کا شعور دیکھو, جس نے 8 سال میں وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بیت المقدس پہنچاؤں گا. وہی بچہ سن 564 ہجری میں صلاح الدین ایوبی بن کر بیت المقدس کو فتح کرتا ہے. وہی بچہ, اس بچے کا نام صلاح الدین ایوبی تھا. اور آپ دیکھو بڑے پیر کی تربیت کا عالم کیا ہے کہ بڑے پیر نے صرف یہی کام نہیں کیا, مرید بنایا چھوڑ دیا, ہے نا, صرف ولی نہیں بنایا. بڑے پیر نے کام کیا کیا ہے؟ بڑے پیر نے کام یہ کیا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے میں اکثر جو حضرات, جو فوج تھی, وہ سب کے سب بڑے پیر سے وابستہ تھے. اکثر غوث پاک کے خلفاء تھے, اکثر غوث پاک کے شاگرد تھے, اکثر غوث پاک کے مریدین تھے, اکثر غوث پاک کے شہزادگان تھے, ہے نا. آپ کے خلفاء کے خلفاء تھے, آپ کے مریدین کے مریدین تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ. بڑے پیر نے صرف باطن کو نہیں, ظاہری اسباب کے تعلق سے بھی بڑے پیر نے ساری معاملات فرمائے. اس لیے اپنی اولاد کو تربیت دو. غوث پاک کا ذکر سناتے ہو, بزرگوں کا ذکر ضرور سناؤ, مگر اس ذکر کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. بہترین تربیت, کرامتیں سناؤ, اور کرامتوں سے کیا حاصل ہونا چاہیے, ہمیں کیا لینا ہے, یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور اس کے لیے خود کا سنورنا اور خود کا سدھرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔